بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے روزے کا معنی اور مفہوم، مقصد، فضیلت و اہمیت اور سحری کی برکات کے متعلق۔ روزہ کا معنی اور مفہوم۔ روزہ کے لیے عربی زبان میں لفظ صوم استعمال ہوتا ہے۔ صوم کے لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اور دین اسلام میں اس سے مراد ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے رکے رہنا۔ روزے کی فرضیت اور مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کو واضح کیا گیا ہے۔ روزے کی فرضیت، یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ روزہ ہم پر فرض ہے، اور دوسرا یہاں پر روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد۔ روزے کا مقصد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرنا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری تبھی حاصل ہوگی جب ہم دوران روزہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کریں گے۔ یوں سمجھیں کہ محض بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے، کان کا روزہ یہ ہے کہ کان حرام نہ سنے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان گالی، غیبت، چغلی اور جھوٹ نہ بولے، ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ غلط نہ کرے، غلط نہ لکھے، غلط نہ تولے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرے۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں غلط محفل میں نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہی لوگوں کے متعلق ہے جو روزہ رکھ کر بھی روزے کا مقصد حاصل نہیں کرتے، یعنی روزہ رکھ کر بھی اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت نہیں کرتے۔ روزے کا مقصد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرنا، تو روزے کا یہ مقصد تبھی حاصل ہوگا جب ہم جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کریں گے۔ روزہ کی فضیلت و اہمیت۔ روزے دار کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح روزے دار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے عوض خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزے دار کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ روزہ کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ انسان کی ہر نیکی
10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزے کا اجر و ثواب کسی ناپ تول کا محتاج نہیں ہے، روزے کا اجر و ثواب کسی مقدار کا محتاج نہیں ہے، بلکہ روزے کا اجر و ثواب بے حد اور بے حساب ہے۔ سحری کی برکات۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحر میں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں روزے کی برکات نصیب فرمائے اور روزے کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ و ناصر۔